السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلامک انفارمیشن سیریز کا آج پہلا لیکچر ہے جس میں ہم اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تعارف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی ایک بلند پایہ شخصیت تھے جنہیں 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ کے طور پر مسلم کمیونٹی کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی، مشیر اور سسر تھے اور اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی زندگی اور تبدیلی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 573 عیسوی کے قریب قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے جو اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے۔ 610 عیسوی میں وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور مکہ میں ظلم و ستم کے ابتدائی دنوں میں ان کی حمایت کی۔ مدینہ کی طرف ہجرت اور قیادت۔ 622 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ واقعہ ہجرت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے 624 عیسوی میں جنگ بدر میں کلیدی کردار ادا کیا اور 632 عیسوی میں یمامہ کی جنگ میں مسلم فوجی کے سربراہ کے طور پر مقرر ہوئے۔ خلیفہ کے طور پر تقرری۔ 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلم کمیونٹی کا پہلا خلیفہ یا رہنما مقرر کیا گیا۔ انہیں ان کی دانشمندی، ایمانداری اور بہادری کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا اور کمیونٹی نے اسے پیغمبر کا صحیح جانشین تسلیم کیا تھا۔ خلیفہ کی حیثیت سے کامیابیاں۔ خلیفہ کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں شامل ہیں: قرآن مجید کو ایک کتاب میں مرتب کرنا، اسلامی کیلنڈر کا قیام، فوجی مہمات کے ذریعے اسلامی سلطنت کو وسعت دینا، حکمرانی میں شورا کا اصول قائم کرنا۔ قرآن کی تالیف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو محفوظ کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا جو 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے قرآن کو ایک کتاب میں مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی جو 656 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اسلامی سلطنت کی توسیع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوجی مہمات کے ذریعے اسلامی سلطنت کو وسعت دی۔ فارس اور بازنطین کے کچھ حصوں کو فتح کیا۔ انہوں نے اسلامی سلطنت کو ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر قائم کیا۔ اسلامی کیلنڈر کا قیام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر قائم کیا جس کا نقطہ آغاز ہجرت تھا۔ اسلامی کیلنڈر آج بھی رمضان اور عید جیسی اہم تاریخوں کے تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شورا کا اصول۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکمرانی میں شورا کا اصول قائم کیا جہاں رہنما اہم فیصلے کرنے سے پہلے کمیٹی سے مشاورت کریں گے۔ یہ اصول آج بھی اسلامی طرز حکمرانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ذاتی زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی سادگی، عاجزی اور ایمانداری کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد بھی سادہ زندگی بسر کی اور ایک ماہر خطیب اور بہادر جنگجو تھے۔ ان کی کئی بیویاں اور بچے تھے جن میں حضرت عائشہ بھی شامل تھیں جن کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ میراث۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلامی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ابھی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے الصدیق کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ مدینہ میں مسجد نبوی کے سبز گنبد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفن ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔